مسائل قربانی، عظیم قربانی جو یادگار بن گئی اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی اس عمل کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ عظیم قربانی جو یادگار بن گئی، یہ انسانی تاریخ کا ایسا اثر انگیز واقعہ ہے اور اس قدر دلچسپ واقعہ ہے جس کے تصور ہی سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان ذرا تصور تو کرے کہ حضرت اسماعیل باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 86 سال اور بقول بعض 90 سال، بہرحال 80 سے تجاوز کر چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تقریباً 86 برس کی عمر ہے آپ کی، ایک دم انتہائی بوڑھا آدمی ہے۔ یہ بوڑھا شخص جو آرزو کی اور تمنا اپنے دل کے اندر لیے ہوئے ہے، اس ایسے بوڑھے شخص کی جو آرزو کے باوجود ابھی تک ان کو اولاد نہیں ہوئی، 86 سال کا یہ بوڑھا ہو چکا ہے، ابھی تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اللہ کی طرف سے امید لگائے ہوئے ہے کہ اولاد کی نعمت سے مجھے سرفراز فرمایا جائے گا۔ چنانچہ اولاد کی نعمت سے سرفراز نہ تھا یہ بوڑھا آدمی، پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بارگاہ ایزدی میں سراپا سوال بن کر بارہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیرانہ سالی بڑھاپے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ اللہ میرے پاس اولاد نہیں، مجھے اولاد عطا فرما۔ اس کے اندر سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو مزاروں پر، درگاہوں پر جا کر کے دعائیں مانگتے ہیں، پیروں سے جو ہے جا کر کے اولادیں مانگتے ہیں، قطعی طور پر ناجائز اور حرام ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور کس کے سامنے دست سوال پھیلا رہے؟ اللہ کے سامنے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین۔ یہ سورہ صافات کی آیت ہے، پارہ نمبر 23 آیت نمبر 100۔ اے میرے رب مجھے نیک اولاد سے نوازیے۔ ان لوگوں کے لیے اس کے اندر بڑی عبرت ہے جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی وہ غیروں سے مانگتے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم نبی ہے، بوڑھے انسان ہے، 86 سال کا یہ بوڑھا انسان اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد سے نوازیے، رب حبلی من الصالحین۔ علماء نے اس کے اندر نقطہ لکھا ہے کہ جن لوگوں کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ کرے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت سے نواز دے گا اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی رب حب لی من الصالحین۔ بالآخر اس دعا کو مانگتے مانگتے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس فریاد کو اللہ تعالیٰ نے سن ہی لیا، اور ایک حلیم، بردبار اور باوقار بیٹے کے نہ صرف بشارت سنائی گئی بلکہ آپ علیہ السلام کو ہونہار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں وہ مبارک اولاد عطا فرمائی، وہ مبارک بیٹا عطا فرمایا۔ بڑھاپے کی اولاد کی قدر وہی جان سکتا ہے جسے ایسے حالات سے سابقہ پڑا ہوا ہو، یا یہ کہ برس ہا برس شادی کے گزر گئے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیرانہ سالی میں اولاد عطا فرمائی ہو، اس کی قدر وہی جان سکتا ہے۔ لیکن وہ باپ جسے یہ بیٹا عطا ہوا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ تو اللہ کا خلیل اور توحید اور انابت اللہ میں اپنے بعد آنے والی انسانیت کا اس کو امام بننا تھا، اور پھر یہ جو ہے اس طریقے سے انسانیت کے معمار بننے والے تھے وہ۔ اس لیے رب العالمین کے دستور کے مطابق اطاعت اور انقیاد اور بے چوچرا امتثال امر کی کسوٹی پر اسے
परखने का अमल शुरू किया। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इम्तिहान से गुजारा, हजरत इस्माइल को मुख्तलिफ इम्तिहान से गुजारा। इस तरीके से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इम्तिहान लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। चुनांचे अव्वलन इस मासूम जिगर को जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस बुढ़ापे की उम्र में दिया गया था, इस मासूम से जिगर के टुकड़े को उसके वालिद माजिद के साथ साथ, वालिदा माजिदा के साथ साथ, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ साथ मक्का मुअज़्ज़मा की बेआबो गयाह वादी में छोड़ने का हुक्म सादिर कर दिया गया। और ये अल्लाह की तरफ से हुआ। वो बेआबान गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, न पानी न खाना न दाना न कोई इंसानियत का वहां पर दूर दूर तक कोई जो है शोशा गोशा भी नहीं था। ऐसे चटियल मैदान में अल्लाह ताला का ये इम्तिहान हुआ कि इनको छोड़ करके आओ। अब अल्लाह ही जानता था कि इसके अंदर क्या राज मुज़मर है, इस राज की क्या पोशीदगी का क्या हुक्म है, ये तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। चुनांचे अल्लाह ताला के इस हुक्म को पूरा करने के लिए, जिसे वो अल्लाह का सच्चा खलील पूरा खंदा पेशानी के साथ कबूल कर लिया, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खंदा की पेशानी के साथ कबूल करते हुए बिला ताखीर बजा लाया। और फिर हुक्म हुआ जिस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि फला चटियल मैदान में इस बच्चे को जाकर के छोड़ना है। चुनांचे दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने में और महीना सालों में तब्दील होते हुए चले गए। मक्का मुअज़्ज़मा जो किसी जमाने में गैर आबाद था, आबो गया बेआबो गया, वहां पर ना कोई पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, गैर आबाद था, अब आबाद हो चुका है। चूंकि अब उसके बाद जब हजरत इस्माइल को वहां छोड़ा गया तो धीरे धीरे वहां पर आबादियां बढ़ती हुई, कुदरत का निजाम था। क्या मकसद था ये तो अल्लाह ही जानता है, मैंने पहले भी कहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने नूर जिगर, लख्त जिगर, प्यारा सा छोटा सा बच्चा इस्माइल वहां पर अल्लाह के हुक्म से छोड़ आए। अब जब वहां पर पलते बढ़ते जवानी की दहलीज पर ये इस्माइल अलैहिस्सलाम कदम रख चुके थे और उम्मीद हो चुकी थी कि ये एक होनहार बेटा है और अपने बूढ़े बाप का आगे चलकर के ये सहारा बनने वाला है और हजरत इब्राहिम की ज़ुअफ़ साली, पीराना साली, बुढ़ापे और कमजोरी की उम्र में उसका हाथ बटाएगा, बाप का सहारा बनेगा। अब ये सहारा बनना ही क्या था, ऐन उसी जमाने में जबकि नजरों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब इंसान सजाए रखता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी तरीके से रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए जा रहे थे। इस खलीलुल्लाह यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में ये हुक्म रब्बे पहुंचा कि ऐ इब्राहिम, मेरा एक हुक्म है, अब हमें तुम्हारे अजीज जाने जिगर नूरे नजर की जान की कुर्बानी की जरूरत है। यानी हजरत इस्माइल जो तुम्हारा लख्त जिगर नूरे नजर है, इस बच्चे की कुर्बानी की मुझको जरूरत है। चुनांचे मुझे इस कुर्बानी की इसकी जान की कुर्बानी मंजूर है। जरा सोचिए, इंसान यहां सोचे कि इस पिराना साली बुढ़ापे में अव्वल 86 साल के बूढ़े को औलाद अता फरमाई गई। अब पल बढ़ करके इस कदर ये बड़ा हुआ कि अब बाप सोचता है कि मेरा ये सहारा बनेगा, मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, मेरा जो है बूढ़ा हो चुका हो मेरी पिराना साली में जो है ये काम देगा। अब ये हुक्म अल्लाह की तरफ से आ गया। ये कैसा दिलदोज़ हुक्म है, दिल के ऊपर सख्त गुजरने वाला ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से। लेकिन चूंकि हजरत इब्राहिम नबी है, इस हुक्म से बिल्कुल दिल बर्दाश्ता नहीं हुए, इस हुक्म से दिल पास हो जाता। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस हुक्म को छोड़ने के बजाय आरजुओं
اور تمناؤں کو قربان کیا اور اس حکم سے دل پاش ہو جائے، اس کے بجائے آرزوؤں کو کے بعد حاصل شدہ ایک ہونہار جوان بیٹے کو ایک بوڑھے باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ انسانیت کیا کہتی ہے؟ ہم میں سے بہت سے بعض بڑے بوڑھے جو 86 سال کی عمر ہو اور جب بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہو تو اس وقت تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 90-95 سے تجاوز ہو چکی تھی۔ اب یہ ایک 92 سال کا 90 سال کا بوڑھا اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کرے، یہ دل پر کیا بیتے گی؟ لیکن جب اللہ کا حکم سامنے ہو تو اولاد ہو تو چاہے کچھ بھی ہو، اللہ کے حکم کے سامنے اس کو قربان کرنا انسانیت کے لیے اس میں کامیابی سمجھی جاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ کیا مادیت کی اس دنیا میں کوئی اسے سوچ بھی سکتا ہے؟ لیکن انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ورق آج بھی سچی تاریخ کے صفحات پر نقش ہے اور تا قیامت یہ نقش رہے گا کہ جس حکم کی تعمیل کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم ربی کو بصر و چشم قبول کر کے برملا اس کی تعمیل کا شرف حاصل کیا اور اپنے لیے ابدی شرافت اور عظمت کو اپنی مقدر میں کروا لی اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پر اپنا احسان فرمایا، چنانچہ اس پر تو یہ کہ اس تعمیلی حکم میں وہ آثار جو بیٹے کے اندر پائی جانی چاہیے، ایک جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو حلیم اور خوش مزاج اور سلیم الطبع اولاد عطا فرمائیں گے، وہ بیٹا حضرت اسماعیل اپنے عظیم والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شانہ بشانہ نظر آیا، پیچھے نہیں ہٹا یہ بچہ۔ اور بجا طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کے لقب سے ملقب کر دیا گیا، اور ذبیح اللہ کے مبارک لقب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لقب جگر حضرت اسماعیل کو اس لقب کا حقدار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان باسعادت باپ بیٹے کی یہ ادائے ایسی پسند آئی کہ قیامت تک ان کا نام روشن کر دیا گیا اور قرآن کا یہ حصہ بنا دیا گیا، اور اپنی مقدس کتاب قرآن مقدس میں بڑے اچھوتے انداز میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ بھی پڑھیے اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح اطاعت چاہتے ہیں، اور اطاعت شعار بندوں کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس کی ایک سورت کے اندر اس واقعے کی پوری تفصیل نقل کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے اس تذکرے کے اندر یہ کہا گیا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراہیم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين۔ یہ تقریباً 12 آیتوں کے اندر سورہ صافات کی یہ آیت ہے، پارہ نمبر 23 آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 111 تک۔ ان آیتوں کے اندر یہی نقشے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ساتھ پیش آیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا، اور عرض کیا میرے رب مجھے نیک فرزند عطا فرمائیے۔
پس ہم نے انہیں ایک متحمل مزاج بیٹے کی بشارت دی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک متحمل مزاج کی، تحمل کرنے والے مزاج والے بچے کی بشارت دی. پھر جب وہ بیٹا آپ کے ساتھ محنت کی عمر کو پہنچا تو فرمایا، میاں صاحب زادے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب، بچے، میرے ننھے بچے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے لخت جگر، اے میرے ننھے منھے لڑکے بچے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو سوچو تمہاری کیا رائے ہے. کون کہہ رہے؟ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے کہہ رہے، سوچو تمہاری کیا رائے ہے. اس بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ربی ہوا ہے اسے کر گزریے. بیٹا کتنا بردبار، ذرا برابر کچھ سوچا نہیں کہ کیا کہہ رہے ابا جان، بلکہ فوراً کہا کہ جس بات کا حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، چونکہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جس بات کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا اس کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے پائیں گے. دیکھیے، صبر کرنے والے میں سے پائیں گے. پس جب دونوں باپ بیٹے نے دل سے حکم کو مانا اور بیٹے کو ذبح کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر کے دکھلا دیا. کون کہہ رہا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم سے کہ اے ابراہیم، تم کو جو میں نے خواب دکھلایا، اس خواب کو تم نے بالکل سچ کر کے دکھلا دیا ہے. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں. یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کر دیا، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں یہ چرچا ہم نے باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلامتی ہو. ہم مخلص بندوں کو ایسا ہی شاندار صلہ عطا فرماتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک وہ یعنی ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ہے. اب ان آیتوں کو پڑھنے کا حکم ہمیں دیا ہے، بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ رحمان اور رحیم اور رؤوف شکور رب کے ذریعے اپنے مخلص بندوں کی کیسی قدردانی ہوتی ہے، اس کا اظہار ان آیات کے ایک ایک لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس رب شکور کی رحمت تو آج بھی عام ہے، بس بندوں کی طرف سے انابت اور اطاعت کی ضرورت ہے. کاش اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی حلاوت اور محبت اور چاشنی کا ہمیں بھی نصیب ہو جاتا، تو پھر ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنے جان اور مال کو قربان کرنا یہ آسان ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ ہم تم سے تمہارے بچوں کی قربانی چاہتے ہیں، بلکہ ہم سے صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکموں کو مانا جائے. یہی ہم سے کہا جا رہا نہ ہم سے جان مانگی جا رہی ہے، بلکہ ہم کو اپنے مال کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. چنانچہ تھوڑی بہت تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی دوسری جلد صفحہ 290 اور 291 پر اس کو بیان کیا گیا ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں.